الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز سامعین اعزام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا تو مقصد یہ تھا کہ انسان دنیا میں آئے اور اپنے آپ کو پرہیزگار متقی بنائے. اعلیٰ صفت تقوی کی ہر بندے کے اندر آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اعضاء جوارح کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھ کو، اپنے ناک کو اور اپنے پیر کو، تمام چیز کو حرام چیزوں سے بچانا، یہ تقوی کہتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص کا تذکرہ کیا گیا. ایک جو بہت عبادت گزار تھا، جو نمازیں بھی پڑھتا تھا، خود نفلیں بھی پڑھا کرتا تھا، اور ایک ایسا شخص کا تذکرہ کیا گیا جو نفلی نماز تو کم پڑھا کرتا تھا لیکن وہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچایا کرتا تھا. جب ان دونوں کا تذکرہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت گزار سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہو. یعنی متقی آدمی بہتر ہے عبادت گزار آدمی سے. بہت زیادہ نفلیں پڑھ لینا، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں نفلی عبادت، نفلی پیسہ، نفلی روپیہ دے دینا، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کا حرام کردہ چیز، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی زیادہ نفلی نماز پڑھے، نفلی خرچہ کرے، نفلی روپیہ پیسہ دے. یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ متقی بن جائے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر کے بتا دیا. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح شرم کرنے کا اور حیا کرنے کا حق ہے تم اسی طرح کما حق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کر لو. صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ انا لنستحی، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، شرم و حیا یہ نہیں ہے. جو تم جس چیز کو تم شرم و حیا سمجھتے ہو وہ شرم و حیا مراد نہیں ہے، بلکہ شرم و حیا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اعضاء جوارح کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو حرام چیز سے، جس کو اللہ نے منع کیا ہے دیکھنے کو، اس کو نہ دیکھے. جس کی زبان سے اللہ نے غلط بات کہنے کے لیے منع کیا ہے اس بات سے رک جائے. حیا یہ ہے.
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہر لائن میں اور ہر طریقے سے اور ہر لمحہ ہر وقت یہ تعلیم دی ہے کہ کس موقع پر کیا چیز اور کس موقع پر کیا چیز مراد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا کر دکھا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ وَتَحْفُظُ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کہ اپنے سر کو اور اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں اس کو حرام چیز سے بچا لو، تم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح طور پر شرم و حیا کرنے والے تم ہو جاؤ گے۔ یہ سر سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت کرے گا سر کی اپنا، کہ اللہ سے حیا ہو جائے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر سے کیا تعلق ہے حیا سے؟ شرم سے سر کے تک کیا تعلق ہے؟ اس کے ارد گرد چیز یعنی ناک، کان، آنکھ، یہ حیا سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اب اس حدیث کی تشریح پہ جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لفظ ایسا اتنا معنی خیز ہوا کرتا ہے اور اس کے اندر اتنے معنی کے سمندر ہوا کرتے ہیں کہ آدمی اگر اس میں داخل ہو جائے تو گھستے کے گھستا چلا جائے اور اس سے اپنے موتی چنتا چلا جائے۔ یہ معنی تو چھوٹا دکھ رہا ہے کہ تحفظ الراس وما وعى، کہ اپنی سر کی حفاظت کر لو اور اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لو، تم اللہ سے شرم و حیا کرنے والے ہو جاؤ گے۔ غور کریں گے یہ سر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے بیش بہا نعمت دی ہے اور کیسے کیسے قیمتی چیز رکھی ہے۔ آپ دماغ پر غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر ایک ایسی چھوٹی چیز رکھی ہے کہ اس کو دماغ کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، کہ اگر وہ انسان کے اندر نہ ہو تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، اسے مجنون کہتے ہیں، اور یہاں تک بچے بھی اسے پتھر مارنے سے گریز نہیں کرتے، بچے بھی اسے پتھر اٹھا کر ایسے ہی مار دیا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے وہ پاگل سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عقل کی جو صلاحیت اور عقل کی جو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے اس کو چھین لیا اور اس کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان اچھا کام بھی کرتا ہے، اسی عقل کو صحیح جگہ استعمال کر کے انسان اپنا حلال روزی بھی کماتا ہے، اسی عقل کو استعمال کر کے انسان ایمان بھی قبول کرتا ہے، اسی عقل کو استعمال کر کے انسان اپنے زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دینا شروع کیے تو یہ انسانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ معبود کس کو کہہ رہا ہے۔ معبود تو وہ ہے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ذریعے بناتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ ان کو قرآن سے نہیں، نقل سے نہیں، بلکہ عقل سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس کو عقل سے سمجھا دیا جائے تو یہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ہدایت دینا مقصود نہیں تھا، اس لیے وہ سمجھے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ ایک معبود کی پرستش کرو، ایک معبود کی عبادت کرو، ایک معبود کی پوجا کرو۔ بولے نہیں، ہم تو کریں گے تو سورج کی پوجا کریں گے، ہم تو کریں گے تو ستاروں کی پرستش کریں گے، ہم تو مانیں گے تو مٹی کو مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اپنے عقل کے استعمال کیا اور کہا، جب سورج نکلا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ سورج ہے، اتنی روشنی دے رہا ہے، پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، دیکھو یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، یہ میرا اس قابل ہے کہ میں اس کا پوجا کروں۔ جب یہ سورج ڈھلنے لگا اور ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ میرا معبود نہیں ہو سکتا، معبود حقیقی تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ وہ ڈوب سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی ڈبا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقل کے استعمال کر کے ان کو سمجھا دیا، پھر بھی نہیں سمجھے۔ وہ لوگ ستاروں کو ماننے والے تھے، جب ستارہ نکلا، چاند نکلا تو کہا دیکھو یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، اتنی اندھیری رات، اتنی تاریکی پڑی ہے، جب یہ نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لوگ اس سے راستہ پا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو
دیکھو یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، اس چاند کی پرستش کرنی چاہیے۔ لوگوں نے سب بڑا تعجب کیا کہ ہاں یہ اب میرے لائن پہ آ گیا، اب میری باتوں کو ماننے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند ڈوبا تو کہنے لگے کہ میرا معبود نہیں ہو سکتا، اگر معبود ہوتا تو یہ ڈوبتا نہیں، بلکہ معبود تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقل کا استعمال کیا، اپنا دماغ کا استعمال کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تمہاری عقل وہی معبود دے سکتا ہے اور وہی حقیقی دے سکتا ہے جو تمہیں بھی پیدا کیا اور اس چاند اور سورج کو بھی پیدا کیا۔ پھر یہ چاند اسی درمیان ستارے کو دیکھتے ہیں تو ستارے کو کہتے ہیں یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، لیکن چاند کی روشنی سے وہ ستارہ بھی ماند پڑ جاتا ہے، اس کی روشنی بھی چھوپ جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے، میرا معبود تو وہ ہے جو نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عقل اور ایسی سمجھ اور ایسا دماغ ہر انسان کے اندر دیا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ پاگل مجنون شمار کیا جاتا ہے، لوگ اسے پاگل مجنون کہتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے لوگ بھی اسے دیکھنا پسند نہ کرتے ہیں۔ اسی عقل کی وجہ سے لوگ کفر اور ایمان کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ بڑا تعجب ہے کہ عقل اتنی چھوٹی چیز ہے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس عقل کے اندر ہم جو ویڈیو دیکھتے ہیں، کیسا ویڈیو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس عقل کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے اور جذب اور رکھنے کی صلاحیت اتنی رکھی ہے کہ یہ 30 لاکھ گھنٹہ کا ویڈیو ایک بار میں اس دماغ کے اندر اٹھ سکتا ہے۔ غور کرے، اپنی دماغ پر زور ڈالیں گے معلوم چلے گا کہ بچپنے کی بات بھی یاد ہے اور بڑھاپے پہنچ رہے اس وقت تک بچپنے کی بات یاد ہے۔ آخر اتنی بات کہاں سے؟ عقل تو اتنی چھوٹی ہے۔ اللہ نے ایسی عقل دیا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ 30 لاکھ گھنٹہ کا جو ویڈیو ہے اگر لوگ مسلسل دیکھنا شروع کرے تو 300 سال مسلسل لگیں گے، جو اس ویڈیو کا عقل کی جو ویڈیو استعمال جو رکھا ہوا عقل رکھی ہوئی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے میں 300 سال لگ سکتے ہیں۔ لیکن کسی سے کہیے کہ تمہاری عقل کہاں، دکھلا نہیں سکتے، لیکن اللہ نے رکھی ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفظ الراس وما وعى، کہ اپنے سر کی حفاظت کر لو، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ سر کی حفاظت ہوگی کیسے؟ سر کی حفاظت ہوگی عقل کا صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ نے ہمیں عقل کے استعمال کرنے کے لیے کہا کہ حرام چیز سے بچو۔ دیکھو تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اسے ترک کر دو، اسے چھوڑ دو۔ اگر تمہیں شک نہیں ہے تو اسے استعمال کر لو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ غلط نظر نہیں جانی چاہیے، اپنی عقل کا استعمال کرو کہ کس چیز کو دیکھنا یہ خراب چیز ہے اور کس چیز کو دیکھنا یہ اچھی چیز ہے، کس چیز کو دیکھنا ہمارے لیے حلال ہے اور کس چیز کو دیکھنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ اپنی عقل کا استعمال وہاں کریں گے تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے اندر اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ اس عقل میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ عقل بھی یہ بات سمجھ جائے گی کہ نہیں اس چیز کو دیکھنا حرام اور اس چیز کو دیکھنا ناجائز حلال ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَحْفَظُ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، کہ سر کی حفاظت کر لو، تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کے یہ چھوٹا سا جملہ کتنا معنی خیز ہے۔ وما وعى، اور جو چیز اس کے ارد گرد ہے اس کی حفاظت کر لو، تم بڑے متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ وما وعى، اس کے ارد گرد کون سی چیز ہے، اس کے اگل بغل میں کون سی چیز ہے؟ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ سب چہرہ ہے، یہ تمام چیزیں اس کے ارد گرد کی چیز ہے۔ اگر اس کی ہم حفاظت کر لیں گے تو ہم متقی پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے، اگر اس کی ہم حفاظت کریں گے تو حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ چھوٹی سی زبان
کہنے کو کہتے ہیں زبان، لیکن یہ اتنا کارآمد ہے اور اتنا بگاڑ کا سبب بننے والا ہے کہ ایک انسان اگر کسی کو گالیاں دے دے تو اس انسان کو گالی دینے کی وجہ سے وہ اس کو گالی دے گا، اور وہ دوسرا انسان پھر اس کو مارے گا، پھر وہ دوسرے کو مارے گا، اسی طرح سلسلہ چلا جائے گا، اور خاندان در خاندان میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ وجہ یہ زبان سبب سے بنی۔ اگر زبان کی صحیح استعمال کر لے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے گا۔ اسی زبان کی وجہ سے لوگوں کے درمیان انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اتفاق پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کے درمیان آپسی جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم نظام حکومت کو سنبھالتے ہیں، اسی زبان سے ہم لوگوں کو آپس میں متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہماری زبان صحیح ہو جائے تو ہم دنیا کے ہر میدان میں نمائش اور اونچا نظر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی ہم پرہیزگار اور متقی بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دو چیز کی مجھے ضمانت دے دو، اگر تم دو چیز کی مجھے ضمانت دے دو گے تو میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، میں تمہارے لیے جنت منتخب کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما بائنا لحییہ، جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اگر تم اس کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کر لو گے تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، تمہیں جنت دلواؤں گا۔ کتنا آسان سودا ہے، صرف ہمیں زبان سنبھالنی ہے، زبان سنبھالیں گے جنت ہمارے قدموں میں، جس کے لیے پوری دنیا محنت کر رہی ہے کہ ہم مر کے جائیں ہم جنت دیکھ لیں، ہم مر کے جائیں ہمیں سکون کی زندگی مل جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لے رہے ہیں، اپنے اوپر بات کو لے رہے ہیں کہ تم صرف زبان کی حفاظت کر لو، زبان کی گارنٹی دے دو کہ تم زبان کی حفاظت کر لو گے تو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تمہیں جنت دلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وما وا، جو سر کے ارد گرد ہے، جو سر کے آمنے سامنے چیزیں ہیں اس کی حفاظت کر لو، تم پرہیزگار متقی بن جاؤ گے، اور اللہ سے جیسا شرم و حیا کا حق ہے تم اس کے حق ادا کر دو گے۔ اسی طرح آنکھ، یہ بھی سر کے آس پاس ہے، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بیش بہا قیمت نعمت ہے اور ایسی قیمتی نعمت ہے کہ اگر کسی کے پاس آنکھ نہ ہو تو جانتے ہیں کس قدر بے سہارا ہوتا ہے، وہ پوری جسم کے ساتھ اچھے صحت کے ساتھ بھی پورے طور پر استعمال اپنے آپ کو نہیں کر سکتا ہے، سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتا ہے، کہیں جا بھی نہیں سکتا، ماں باپ کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے، مسجدوں کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے، علماء کی زیارت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ اتنی چھوٹی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کر لو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی سے نوازے گا، پرہیزگاری سے نوازے گا، اور تقوی جنت لازم ملزوم ہے۔ اگر کوئی پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ تبارک اعلان کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اسے جنت عطا فرمائیں گے، فإن الجنت هی المأوى، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بظاہر دیکھنے کے لیے یہ چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اسی کی وجہ سے اگر انسان اس کی اہمیت معلوم کرنا چاہے تو اس کی اہمیت اس شخص سے معلوم کرے جس کی آنکھ نہیں ہے۔ وہ بتائے گا کہ دنیا کی تمام چیزیں میرے پاس موجود ہے، لیکن آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم تمام چیز سے بالکل ہی محروم ہیں، سوائے اس کے کہ اس کی آنکھ سے آنسو گرے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہی اس کی اہمیت اور وقت بتا سکتا ہے، آنکھ کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح سر کے ارد گرد یہ کان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کان دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو شرم و حیا کا صحیح حق ہے اس کو ادا کرنے والے ہوں گے اور پرہیزگار اور متقی شمار کیے جائیں گے۔ کان کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کان کی حفاظت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا
یہ گانا سننا چھوڑ دو اور فلمی فاحش کے گانا سننا چھوڑ دو، لوگوں کی غیبت سننا چھوڑ دو، لوگوں کی چغلی سننا چھوڑ دو۔ یہ کان کی حفاظت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کان کی سنوائی کو چھین لے اور سننے کی صلاحیت کو ختم کر دے تو لوگ اس کو بہرا کہتے ہیں کہ یہ بہرا شخص ہے۔ اب اس کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے سامنے گالیاں بھی دیتے ہیں تو اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سنوائی کی اور وہ سننے کی صلاحیت چھین لیا ہے۔ اس کی اہمیت معلوم کرنا ہو تو جس کی کان کی سنوائی ختم ہو چکی ہے اس سے معلوم کرے کہ بھائی اشارہ سے پوچھے تمہیں سنائی نہیں دے رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے، وہ تڑپ اٹھے گا کہ کاش میرے کان کی سنوائی باقی رہتی، میں کان سے سن سکتا۔ اگر ہم کان کی حفاظت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے گا۔ اسی طرح چہرہ، اللہ تبارک و تعالی نے چہرہ خوبصورت بنایا ہے، جس حال میں بنایا ہے۔ اب غور کریں گے دنیا کے اعتبار سے، یہ دیکھیں کہ ہم سے نیچے ایسے بھی آدمی ہیں جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم اور خوبصورتی دی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائیں گے تو یہ کان کا یہ چہرہ کا صحیح استعمال کرنے والے ہوں گے اور اللہ کا شرم و حیا کا صحیح حق کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَحْفَظُ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، جو سر اور سر کے ارد گرد ہے اس کی صحیح طور پر تم استعمال کر لو، اس کی حفاظت کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کا جو حق ہے وہ پورے طور پر ادا کرنے والے ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَلَوْ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کے پورے طور پر اپنے اعضاء جوارے کان آنکھ ناک کی صحیح استعمال کر کے اس دنیا سے چلا جائے اور اس دنیا میں ہم پرہیزگاری اختیار کر کے اللہ کو راضی کر کے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر ان چیزوں کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔